اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے موضوع کا آج 16واں درس اپنے مومنین کی خدمت میں لے کے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج جس نکتے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے غضب، یعنی غصہ۔ غضب اور غصے کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ غصہ کیا چیز ہے، غضب اور غصہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ غصہ اور غضب اس کے کیا اسباب ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ کس انداز میں انسان کوشش کر کے اس غصے والی کیفیت کو اپنے اندر سے ختم کر سکتا ہے۔ غیظ و غضب یا غصہ انسان کی ایک غیظ و غضب یا غصہ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، یعنی نفس کی ایک کیفیت اور ایک حالت کا نام ہے جو اس کو قول یا فعل کے اندر ہیجان پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی وہ کیفیت انسان کے قول میں یا اس کے فعل میں ایک ہیجان پیدا کرتی ہے، یعنی اس کو بھڑکا دیتی ہے، اور اس میں اس کے قول و فعل میں ہیجان آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کسی کو مار دیتا ہے اور کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، یا کوئی چیز توڑ دیتا ہے، یا مختلف لوگوں سے مختلف افعال جو ہے وہ اس حالت میں سرزد ہوتے ہیں، تو یہ غصہ کہلاتا ہے۔ پس غیظ و غضب اور غصہ یہ ایک نفسیاتی اور نفسانی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے کبھی قول میں ہیجان کو پیدا کرتی ہے، یا کبھی فعل میں انسان کے ہیجان کو پیدا کرتی ہے، اسے بھڑکا دیتی ہے، جوش میں لا دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے، گناہوں کا سرچشمہ ہے، اور کئی خطرناک بیماریوں کا سرچشمہ ہے۔ بہت ساری ایسی روحانی امراض ہیں جن کا جو محور ہے یا جن کی جو اساس اور جڑ ہے وہ غصہ ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں غصے کی شدید لب و لہجے میں مذمت کی گئی ہے۔ ہم اپنے مومنین کی خدمت میں روایات اہل بیت کا ایک مختصر سا گلدستہ بیان کرتے ہیں، جس سے انسان کو اس غصے کی جو حالت ہے، یہ جو ایک انسان کے اندر نفسانی کیفیت ہے، اس کی مذمت اور اس کے متعلق وارد جو کلمات ہیں، جب وہ سن لیں گے ہم تو پھر کوشش کریں گے کہ اس صفت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر بیماری، ہر برائی کا پیش خیمہ ہے، یعنی غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ گویا کہ آپ دیکھیں کہ تمام برائیاں ایک کمرے کے اندر بند ہیں، اس کی چابی کیا ہے؟ غصہ ہے۔ جب آپ چابی سے کمرے کا دروازہ کھولیں گے تو وہ ساری کی ساری برائیاں باہر نکل آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر غصہ کرتا ہے، البتہ کس قسم کا غصہ مذموم ہے، کون سا ممدوح ہے، یہ آگے چل کے انشاءاللہ وقت کے دامن میں جہاں تک گنجائش ہوئی ہم اس کو بیان کریں گے۔ لہذا یہ چابی ہے، یہ کنجی ہے۔ جب کوئی انسان غصہ کرتا ہے تو دیگر تمام برائیاں اس کے اندر جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے غصے کو تمام برائیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے استہزاء، فحش گوئی، مارنا، قتل اور ان جیسی دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں
جو غصے کی حالت میں کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، غصے کی حالت میں کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایسے گناہ ہیں۔ غصے میں حالت میں آ کے جھوٹ بول دیتا ہے، ایسی حالت میں انسان دیگر برائیوں کا ارتکاب کر دیتا ہے، لہٰذا نہ غصہ ہو تو نہ یہ برائیاں دیگر جنم لیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیغضب فما یرضى ابدا حتی یدخل النار، جب مرد غضبناک ہوتا ہے، مرد سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ یہاں مرد غضبناک ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے، یہ عورتوں کو بھی شامل ہے، مردوں کو بھی شامل ہے، جب کوئی مرد غضبناک ہوتا ہے، جب کوئی شخص غصے کی حالت میں ہوتا ہے، پس وہ راضی نہیں ہو پاتا حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہوگا، علیہ باللہ۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں احذر الغضب، غیظ و غضب اور غصے سے بچو، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِّن جُنُودِ ابلیس، اس لیے کہ یہ ابلیس شیطان کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے، یہ ایک عظیم لشکر کی مانند ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الحدۃ ضرب من الجنون، غصہ جنون کی ایک قسم ہے، لأن صاحبها یندم، کیونکہ غصہ کرنے والا نادم ہو جاتا ہے، بعد میں اسے پتا ہے کہ یہ غصے کی حالت میں جو میں کر بیٹھا ہوں، میں کسی کو جو گالی میں دے بیٹھا، یا کسی کو میں نے مار دیا، کسی کی میں نے توہین کر دی ہے، کوئی چیز میں نے توڑ دی ہے، بعد میں وہ ندامت اختیار کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مستحکم، اگر وہ اپنے غصے کی حالت کے بعد نادم نہ ہو تو یقیناً اس کا جنون مستحکم ہے، یعنی غصے کے بعد یقیناً انسان نادم ہوتا ہے، اور اگر نادم نہیں ہوتا تو یقیناً اس کا یہ جنون پکا جنون ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے فرمایا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو، ایک دیہاتی قسم کا شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، دیہات میں میرا گھر ہے، وہیں پہ میں مقیم ہوں، آپ مجھے جوامع الکلم یعنی رسول خدا کا مختصر مگر معانی سے بھرپور کلام تعلیم دیجئے، یعنی اے رسول خدا آپ جو مجھے کلام دیں، ایک مختصر سا چھوٹا سا کلمہ مجھے تعلیم دیں، لیکن وہ کلمہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تمام تعلیمات اسلامیہ پوشیدہ ہوں، کہ تمام بلاغت کے ساتھ اور تمام اچھی صفات اس کے اندر پوشیدہ ہوں، اور برائیوں سے وہ دور ہو، جس کے اوپر میں عمل کروں تو میں تمام بری خصلتوں سے بچ جاؤں، ایسا کوئی جوامع الکلم مجھے آپ تعلیم دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمرک ان لا تغضب، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ غصہ نہ کرو۔ اس بدو نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ دیں کہ جو مختصر ہو لیکن وہ بہترین کلمہ ہو، جامع معنی کلمہ ہو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا، تو وہ کہنے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خیر و اچھائی کی تعلیم دی ہے، یعنی یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان غصہ نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ خیر اور بھلائی کے راستے کے اوپر گامزن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غصے کے کیا اسباب ہیں، کوئی انسان کیوں غصہ کرتا ہے۔ متعدد اسباب علماء اخلاق نے لکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان غصہ کرتا ہے۔ عمومی طور پر صحت کا خراب ہونا بھی غصے کا موجب بنتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہے، اور اسے چھوٹا سا کوئی کلمہ کہہ دیا جائے تو وہ اسے غصہ آ جاتا ہے، جیسے کہ بزرگ افراد کہ جو اکثر طور پہ بعض افراد بزرگ جو بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر انہیں کوئی ایک چھوٹا سا کلمہ بھی کہا جائے تو اس سے وہ نالاں ہوتے ہیں اور وہ غصہ کرتے ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات صحت کی خرابی بھی غصے کی وجہ بنتی ہے، یا پھر اعصابی نظام میں
خلل کی وجہ سے انسان غصہ کرنے لگ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی انسان کی نفسیاتی کیفیت غصے کا سبب بنتی ہے۔ مثلا اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز سے یہ میری اہانت ہو رہی ہے تو وہ غصہ کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس میں اس کی کوئی اہانت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ حد سے زیادہ جو ہے وہ حساس ہوتے ہیں، اگر چھوٹی سی بات بھی کی جائے تو وہ یعنی حساس ہوتے ہیں، یا بعض افراد لوگ احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات تیسرا سبب، بعض اوقات انسان کی اخلاقی حالت اس کے غصے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ بعض لوگ بہت جلد کسی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں اور خوب طیش میں آ جاتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو مکمل طور پہ نہیں سنا ہے کہ وہ کیا کہنے والا ہے، ابھی اس نے 2-4 جملے ہی کہے تھے، آگے پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا کہ اس بندے کو غصہ آ گیا اور اس نے کوئی کلمہ کہہ دیا، فحش کلمہ کہہ دیا، گالی دے دی، مار دیا، تھپڑ مار دیا، کوئی چیز توڑ دی۔ بعض اوقات غصے کا سبب بہت زیادہ ٹینشن لینا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے بھی انسان کو غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی وجہ سے وہ غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ غصے کے کیا نقصانات ہیں؟ غصے کے نقصانات کو دیکھنا ہو تو علماء اخلاق نے جو غصے کے نقصانات لکھے ہیں، مختصر ہم ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ غصہ کرنے والا کن نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کو مادی اور روحانی ہر دو لحاظ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مادی اعتبار سے یوں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی کسی عزیز و اقارب کو غصے کی حالت میں قتل کر دے، اپنی ہی کوئی بہت قیمتی چیز توڑ دے، اپنے ہی کسی بچے کو مار دے ایسا کہ جس سے اس کا کوئی عضو جو ہے وہ ضائع ہو جائے غصے کی حالت میں، یہ مادی نقصان ہے۔ اور روحانی نقصان یہ ہے کہ وہ اس شخص کی نفرت پیدا ہو جائے گی، آخرت میں اس کے جو نیکیاں ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کا نہ صرف فردی طور پہ بلکہ اس رذیل بیماری سے پورا معاشرہ بھی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات دوسرے فرد کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ طیش میں آ کر کسی شخص کو قتل کر دے اور اس دنیا میں قید کی سزا کاٹنے کے بعد آخرت میں ابدی جہنم کا مستحق ٹھہرے۔ بس یہ مادی بھی اس کا نقصان ہوا ہے کہ 30 سال تک وہ سزا کاٹتا رہا یا عمر بھر سزا کاٹتا رہا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غصہ کرنے والا اگر مخالف سے کمزور ہے، جس کے اوپر وہ غصہ کر رہا ہے اس کے حق میں اگر یہ کمزور ہے تو دوسرا فریق خود اس کی جان، مال یا عزت کے درپے ہو کے اسے قتل کر سکتا ہے۔ فرض کروں کہ جس کے اوپر غصہ کر رہا ہے وہ طاقت میں ہے اور یہ غصہ کیا، وہ اسے قتل کر سکتا ہے، اسے کوئی جانی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی کوئی چیز توڑ سکتا ہے، اسے کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہر دو طرح سے چاہیے غصہ کرنے والا طاقت میں ہو یا جس کے اوپر یہ غصہ کر رہا ہے وہ طاقت میں، ہر دو طرح سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس قدر طیش میں اور غضب میں آ جاتا ہے کہ بے زبان جانوروں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر جمادات پہ تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک پاگل پن اور جنون کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ مادی اور روحانی نقصانات ہیں کہ جو غصہ کرنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ غصے کی اقسام کیا ہیں؟ غصہ ہر انسان کے اندر پایا جانے والا ایک غریزہ ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک مناسب غصہ ہے جسے ممدوح آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک قابل مذمت غصہ ہے۔ ایسا غصہ جو انسان کے اندر حمیت، غیرت
اور شجاعت کی روح پھونک دے، یہ غصہ قابل تعریف ہے، کیونکہ ایسا غصہ انسان کو بلند اہداف کے حصول میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اور قابل مذمت غصہ وہ سارا غصہ جس کی ہم نے روایات اور آیات کی روشنی میں مذمت بیان کی ہے، یہ قابل مذمت غصہ ہے۔ ایسا غصہ جس میں انسان افراط سے کام لے اور حد اعتدال سے نکل جائے، وہ نقصان دہ ہے اور قابل مذمت ہے، اور اس کی مذمت ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اس صورت میں انسان عقل و شریعت کی حدود کو پامال کر دیتا ہے، جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ شریعت میں پھر نہیں دیکھتا ہے کون سی چیز میرے اوپر حلال ہے، کون سی حرام ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، واجبات کو ترک کر دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے امور کا وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے، چونکہ وہ اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ اب آئیں غصے کے علاج کی طرف۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم عمل کریں تو ہم غصے سے بچ سکتے ہیں؟ اگر غصے کا سبب صحت میں نقص ہے یا اعصابی نظام میں خلل کی وجہ سے غصہ آتا ہے، جو کہ غصے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو مریض کو چاہیے کہ ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کرے، طبی معائنہ کرے اور اپنا صحیح علاج کرائے، اور ایسے اقدام کرے کہ جن سے اس کی صحت بحال ہو جائے۔ جب اس کی صحت بحال ہو جائے گی تو اگر اس کا غصہ صحت میں خرابی یا کمی کی وجہ سے تھا تو وہ غصہ اس کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، چونکہ جب وہ تندرست ہو جائے گا تو پھر اسے غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصے کے اسباب میں سے ایک سبب صحت کا نہ ہونا ہے۔ اگر غصے کا سبب کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ ایسے مواقع پیدا کرنے سے گریز کرے، یا ایسے مقامات اور ایسی جگہ کا رخ نہ کرے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں جانے سے اسے یقین ہو کہ اگر میں وہاں گیا تو مجھے غصہ آئے گا۔ مثلا کسی محفل میں نہ جائے جہاں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں اس کے دوست بیٹھے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اسے غصہ آتا ہے، وہ جان بوجھ کے اسے غصہ دلاتے ہیں تاکہ یہ گالیاں نکالے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایسا بہت سارا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو جان بوجھ کے غصہ دلایا جاتا ہے تاکہ پھر دیکھیں گے کہ یہ کون سا تماشا کرتا ہے اور پھر مل کے ہنسیں گے، تو لہٰذا وہ ایسی محفل میں نہ جائے، یا ایسی جگہ جہاں اسے یقین ہو کہ میری اہانت ہوگی اور اس اہانت کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں میں غصہ کروں گا، تو وہ ایسے مقامات کا رخ نہ کرے۔ غصے کے ممکنہ بھیانک نتائج اور اس کے برے اثرات کو یاد کرنے سے بھی انسان اس بیماری سے بچ سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حلم اور بردباری کے جو فضائل روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان ہوئے ہیں، یا آیات کریمہ حلم اور بردباری کو بیان کرتی ہیں، ان آیات کو اپنے سامنے رکھے، یاد رکھے، تو بھی انسان اس بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چوتھا وہ علاج غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے۔ پس عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرتے ہوئے اپنے غصے اور غضب کو ترک کر دے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کے اوپر یہ وحی کرتے ہوئے یہ فرمایا، یا ابن آدم اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی، اے فرزند آدم تو مجھے اپنے غصے میں یاد کر، میں تجھے اپنے غیظ و غضب کے وقت یاد رکھوں گا۔ اگر ہم اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر جب اگر کسی انسان کے اوپر غصہ آ جائے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے غصہ نہ آئے، لیکن غصے کو کنٹرول کر لینا یہ کمال ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے۔ غصے کا نہ آنا یہ کمال نہیں ہے، غصہ آئے اور اس کے اوپر انسان کنٹرول کر لے یہ کمال ہے۔ کوئی بندہ کہے جس کو آنکھیں نہیں ہیں وہ کہے میں نے کبھی جو ہے وہ نامحرم کو نہیں دیکھا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آنکھیں ہوں اور انسان رستہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھکا لے، یہ کمال ہے۔ پانچواں وہ سبب جس کی وجہ سے انسان غصے کی حالت میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پانچواں وہ علاج یا پانچواں وہ نسخہ جس کی وجہ سے انسان غضب اور
غصے سے بچ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان حلیم الطبع نہیں ہے، اس کی طبیعت میں بردباری نہیں ہے، تو بے شک لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہی حلم اختیار کر لے۔ اگر کسی مجلس میں اسے غصہ دلایا گیا ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اسے غصہ آتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے حلم و بردباری اختیار کرے تو وہ اپنے غصے والی حالت کے اوپر کنٹرول کر لے گا، اور ایک خاص مدت تک اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی بطور مشق اور پریکٹس کے حلم اور بردباری کرتا رہے تو یقیناً وہ حقیقی معنوں میں حلیم اور بردبار بن جائے گا۔ اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر تو حلیم اور بردبار نہیں ہے تو حلم کا دکھاوا کر، لوگوں کو حلم دکھا، کیونکہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر وہ حلم و بردباری کرے تو یوں بھی وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لے گا۔ اور چھٹا اور آخری وہ علاج جس کی وجہ سے انسان غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، یہ کہ غصہ ٹھنڈا کرنے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ بوقت غضب شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا پھر ٹھنڈے پانی سے غسل یا وضو کرے، یا جو افراد اس کے ارد گرد موجود ہیں وہ اسے سہارا دیں، بیٹھا دیں، اور اس مجلس سے اور محفل سے اسے نکال کے دوسرے کمرے میں لے جائیں، اسے پانی پلائیں، تو یوں یقیناً اس کی مدد ہوگی اور وہ غصے والی حالت کے اوپر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔